کوئی جا کے توبہ کرتا ہے, اپنے گناہ سے لوٹنے کی فریاد کرتا اللہ کے سامنے, اپنی بات کو رکھتا ہے, تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث کو دیکھیے, مسلم شریف کی روایت ہے, جب کوئی بندہ مومن اللہ سے توبہ کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا, اس آدمی کو کہیں دور سفر میں جانا تھا, بہت دور جانا تھا. انہوں نے ایک جانور لیا اور اس جانور کے اوپر اپنے راستے کے لیے, مثلا 15 دن کا راستہ تھا, اس کا سفر طے کر کے 15 دن کے بعد اپنا منزل ملنا تھا. اپنے منزل کو پانے کے لیے 15 دن کا سامان اپنے جانور پر لاد لیا اور اس کے اوپر بٹھا دیا اور خود بھی بیٹھ گیا. اب سفر کرنے کے لیے نکل گئے. وہ آدمی جاتا رہا. بیچ راستے میں کہیں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں جانور کو یہیں چھوڑتا ہوں, کسی درخت کے سائے میں جا کے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھا. ان کو اونگ آ گئی, نیند آ گئی اور وہ سو گئے, قد نام سو گئے. اور جب سو گئے, ان کا جو جانور تھا وہ جانور اس کا مال لے کے وہاں سے فرار ہو گیا, بھاگ گیا. وہاں سے بھاگ گیا ان کا جانور. بیچ راستے میں ہے, 7 دن پیچھے گزر چکا ہے اور 7 دن سفر طے کر کے جانا ہے جانور کے اوپر. عجیب کیفیت میں ہے. ان کی آنکھ کھلتی ہے, اچانک کیا دیکھتا ہے کہ میرا جانور اور میرا ساز و سامان جن کے ذریعے میں زندہ رہ سکتا ہوں, جن کو کھا کر میں زندگی گزار سکتا ہوں, وہ میرا سامان تو ختم ہو چکا ہے, جانور لے کے بھاگ چکا ہے. اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنے لیے موت کو حتمی اور یقینی مان کر پھر سے وہ سو گیا. لیکن بے چینی کے عالم میں نہ ان کو نیند آ رہی ہے نہ ان کا آنکھ لگ رہا ہے. اسی بے چینی کے عالم میں ان کو آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے. کچھ دیر کی تاخیر کے بعد ان کی آنکھ پھر کھلتی ہے, اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے ان کے سامنے وہ جانور, جس جانور کے اوپر وہ سوار تھا, اور ان کا وہ ساز و سامان جس کے ذریعے سے وہ زندہ رکھنے کی توقع رکھتا تھا, وہ ساز و سامان کے ساتھ جانور ان کے سامنے حاضر تھا. اور جو جملہ ان کے زبان سے نکلا خوشی کے عالم میں, آپ غور کیجئے اس جملے کو, کتنا خطرناک جملہ ہے. جس جملے کے زبان سے جان بوجھ کر نکلنے کی وجہ سے انسان توحید سے خارج عن الملہ ہو جاتا ہے, انسان شرک کر بیٹھتا ہے, اللہ کے نظروں میں جھک جاتا ہے, اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے, اللہ کے سامنے قمصر بن جاتا ہے. وہ جملہ اس بندے کے زبان سے خوشی کے مارے میں نکل رہا ہے. کیا جملہ؟ اس جملے پر غور کیجئے میرے بھائی دوستو. جب ان کی آنکھ کھلتی ہے, جانور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے, ان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے, یا اللہ انت عبدی وانا ربک. سمجھ رہے جملہ کی عربی کا جملہ؟ وہ اللہ کو پکار بھی رہا ہے. پکارنے کے ساتھ خوشی کا یہ عالم ہے کہ ان کی زبان سے جو لفظ نکل رہے ہیں اس لفظ پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بسا اوقات آپ دیکھیے گا اپنے ساتھیوں میں بھی, جو کوئی بہت خوشی کے عالم میں رہتا ہے ان کے زبان سے کچھ نہ کچھ غلطی نکل ہی جاتی ہے. یہ بندہ بھی ہے, انسان ہے, ان کی زبان بھی غلطی کر سکتی ہے. ان کی خوشی کا عالم کا ٹھکانہ یہ ہے, ان کا جملہ یہ نکل رہا ہے, یا اللہ انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرا بندہ وانا ربک اور میں تیرا پروردگار ہوں. یہ جملہ اگر میں کہوں جان بوجھ کر کے, یہ تو میں تقریر میں کر رہا ہوں, لیکن اگر جان بوجھ کے کہہ دوں کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں, میں اسی وقت توحید سے نکل جاؤں گا. مجھ کو اجسر نو مسلمان ہونے کے لیے پھر سے کلمہ توحید پڑھنا ہوگا, کلمہ شہادت کا اقرار کرنا ہوگا. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں رب کو اپنا بندہ, وہ میرا رب ہے. لیکن اللہ کے رسول اس کا ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک انسان جب کوئی مرنے کا توقع کر لے کہ میرا موت حتمی ہو چکا ہے, اب میں مر ہی جاؤں گا, میرا بچنا مشکل ہے, کوئی کینسر کا بیمار ہے اور اس کو یقین ہو جائے میں کل مرنے والا ہوں, اور اللہ رب العالمین کا کوئی معجزہ آ جائے, اللہ رب العالمین کا کوئی کرشمہ آ جائے اور وہ انسان زندہ ہو جائے, اس کا خوشی کا عالم کا ٹھکانہ جان سکتے ہیں. ایسا ہی میرا پروردگار ہے. کہیں اس سے بھی زیادہ اللہ اشد فرحا بالتوبۃ عبدہ, جب جیسا کہ کوئی انسان, جو انسان اس کا جانور گم ہونے کی وجہ سے انہوں نے موت کو یقینی بنا لیا, پھر اس کو پانے کی وجہ سے ان کا یہ خوشی کا عالم تھا کہ اس کا جملہ بھی نکلنا غلطی سے نکلنا چالو ہو گیا, وہ انسان کی جو خوشی کا عالم تھا اس سے بھی زیادہ کہیں خوش میرا پروردگار اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ مومن اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہے.
میرے بھائیو دوستو، ہم اللہ کے سامنے جانے سے نہ کترائے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہ کترائے۔ میرا رب العالمین، میرا پروردگار بہترین معاف کرنے والا ہے، بہترین نوازنے والا ہے، بہترین ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور ہم سے جو گناہ ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو، کہیں نہ کہیں شیطان کا قصور ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے، ابن مسند احمد کی روایت ہے، مختصر میں بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، اس سے پہلے جو پروسیس تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب بنایا، اس کے بعد بنانے کے بعد شیطان سے، ابلیس سے اللہ نے کہا کہ ابلیس تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار شیطان ابلیس نے کر دیا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ملعون ٹھہرا کر کہا کہ تم لوگوں کا یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس ابلیس نے جاتے ہوئے اللہ سے ایک عہد لے لیا، اے رب، اے رب، مجھے ایک چھوٹ دے دے، ایک مہلت دے دے۔ اور کون سی مہلت؟ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس نے اللہ سے کہا لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ پروردگار تو مجھے ایک مہلت دے دے، لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اے پروردگار تو مجھے ایک مہلت دے دے کہ جب یہ بنی آدم کے جسم میں جب تک ان کی روحیں رہے گی، جب تک ان کے جسم کے اندر ان کی روحیں ہیں، تب تک میں بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، بنی آدم کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، بنی آدم کو تیرے راستے سے دور رکھوں گا۔ یہ ابلیس نے چاہتے ہوئے بہت بڑا معاہدہ اللہ سے کر لیا، ایک عہد نامہ بنا لیا گویا کہ۔ اور انہوں نے جب اللہ سے یہ عہد نامہ لے لیا تو اللہ نے کہا جاؤ، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، جاؤ میرے بندوں کو گمراہ کرو، جاؤ میرے بندوں کو گناہ کے راستے میں لے کے جاؤ، جاؤ میرے بندوں کو گناہ کرواؤ، جاؤ میرے بندوں سے برائیاں کرواؤ، جاؤ میرے بندے سے غلطیاں کرواؤ، لیکن تم بھی سن لو میں بھی رب ہوں، میں تجھ سے بڑا ہوں، میں تمہاری تخلیق کرنے والا ہوں، میں تیرا بھی رب ہوں، جاؤ میرے بھی الفاظ پر غور کر لو، جاؤ میری بھی بات پر غور کر لو۔ تم چاہتے ہو میرے بندوں کو گمراہ کرنا، جاؤ گمراہ کر دو، تم چاہتے ہو میرے بندوں کو میرے راستے سے ہٹانا، جاؤ تم ہٹا دو، چاہتے ہو کہ میرے بندے گناہ کرے، جاؤ گناہ کرنے دو۔ تم بھی سن لو، یہ میرے بندے ہیں، مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت پیارا ہے، میرے الفاظ پر بھی غور کر لو، لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے اقارب ہیں، یہ میرے قریبی ہیں۔ تم بھی سن لو، جب تک یہ میرے بندے گناہ کریں گے اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، تم بھی سن لو، فاستغفرونی، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کو بخشتا رہوں گا، میں ان کی درگزری کرتا رہوں گا۔ میرے رب نے بھی ان سے کہہ دیا تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا رب نے اتنی بڑی بات ہم سے کہی، ہم ان کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں، کس بات پر؟ ہم ان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانے سے کتراتے ہیں، کس بات پر میرے بھائیو دوستو؟ ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیو دوستو؟ رب اتنا ہم کو اتنی وسعت دی ہے، اسلام نے ہم کو اتنی فراوانی دی ہے، اس اسلام نے ہم کو اتنی وسعت دی ہے، لمبا میدان ہے میرے بھائیو دوستو۔ اسلام کسی کے ساتھ زبردستی، کسی کو تکلیف میں نہ جا رہا، لا یکلف اللہ رب العالمین کسی کو اتنا مکلف نہیں کرتا جتنا کہ ان کا نفس ان کو برداشت نہ کر سکے۔ میرا رب نے اس اسلام کو ایسا بنایا، اس کے نظام کو ایسا بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا رب اتنا معاف کیوں کرتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا رب اتنا کیوں معاف کرتا ہے؟ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے معاف کرنے کا سبب کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ مئۃ رحمہ قسم منها رحمة بین جمیع الخلائق فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على أولادها وآخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جانتے ہو لوگوں،
جو لوگ یہ سوچتے ہو کہ اللہ رب العالمین اتنا معاف کیوں کرتا ہے، تو سن لو میرا پروردگار اس لیے معاف کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں ہیں۔ ان 100 رحمتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو تمام مخلوقات کے اندر بانٹا ہے، 99 رحمتیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ میۃ رحمہ، اللہ رب العالمین کے لیے 100 رحمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ ان 100 رحمتوں میں اللہ رب العالمین نے 99 رحمت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ایک رحمت کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں بانٹ دیا۔ اس ایک رحمت کے عوض میں ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے پیار کرتا ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتی ہے، ماں اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانیاں برداشت کرتی ہے۔ جانور وہ بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جانور بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے، اسی ایک رحمت کو اس جانور کے اندر بھی بانٹا۔ اب جائیے جانوروں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیے، امیزن ویڈیو کے اندر دیکھیے کہ ایک جانور کو شیر جب کھانے کے لیے دوڑتی ہے، بھوکا شیر جب کھانے کے لیے دوڑتی ہے، ان کی ماں خود کو ان کے حوالے کر دیتا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو دوستو، صرف ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المدارج الصالحین کے اندر واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے میرے بھائیو، علامہ ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ قافلہ کا گزر ایک جنگل کے راستے سے ہوا۔ جب اس قافلے کا گزر جنگل کے راستے سے ہوا، اس راستے میں ایک جھوپڑی ٹائپ کا ایک گھر تھا، جھوپڑی قسم کی ایک گھر تھی، جس جھوپڑی کے اندر ایک ماں اور ایک بچہ رہتا تھا۔ اور ان قافلے کا جب گزر وہاں سے ہوا تو ان لوگوں نے کچھ آواز سنی تو وہیں پہ ٹھہر گئے اور ان کی آواز کو سننے لگے کہ ان دونوں کے بیچ میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ میرے بیٹے تم زیادہ بدمعاشی نہ کرو، تم زیادہ مجھ کو پریشان نہ کرو۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے؟ اے میرے بیٹے تم زیادہ مجھ کو پریشان نہ کرو، اگر زیادہ پریشان کرو گے تو میں تم کو گھر سے نکال دوں گی۔ ان کا بیٹا باز نہ آیا، ان کا بیٹا غلطی کرنے سے باز نہ آیا، ان کا بیٹا پریشان کرنے سے باز نہ آیا۔ ماں نے ان کو ہاتھ پکڑ کر کے، ہوتا ہے معاشرے کے اندر جب کوئی بیٹا زیادہ بدمعاشی کرتا ہے تو ایسے میں ان کی ماں ان کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے، گیٹ کے اوپر رکھ کے چھوڑ کے آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ روڈ پکڑا دیتا نہیں، بلکہ گھر سے صرف باہر کرتا ہے۔ جب اس ماں کو زیادہ پریشان کرنے لگا وہ بچہ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر سے باہر کر دیا اور اپنے گھر کے باہر اس بچے کو چھوڑ دیا، اور وہ بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ وہ ادھر ادھر ٹہلا، جب کوئی آشیانہ نہ ملا، جب کوئی رہنے کی جگہ نہ ملی، جب کوئی پرسان حال نہ ملا، جب کوئی ان کی حالت دریافت کرنے والا نہ ملا، جب ان کا کوئی حالت پوچھنے والا نہ ملا، تب پھر واپس جا کے وہ بچہ اپنے گھر کے دروازے میں ٹیک لگا دیا اور ٹیک لگا کر وہیں پہ سو گیا، اور اس کی ماں ابھی تک اندر میں ہے۔ ماں تو ماں ہے میرے بھائیو دوستو، ماں تو ماں ہے۔ ماں کا کتنا بڑا رتبہ، ماں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دیا۔ ہم لوگ ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ دعا منوانا اللہ سے دعا قبول کرانا، جاؤ ماں کے قدموں میں گر کر کے، ماں کے قدموں کو دبا کے، ان کے پیر کو سہما کے دبا کے رب سے پکارو، رب تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ماں کا بڑا مقام رکھا۔ میں بیان کر رہا تھا، وہ بچہ ٹیک لگا کر سو گیا۔ ماں تو ماں ہے بیچاری، اندر میں اس بچے کی پریشانی کی وجہ سے ماں اندر میں رو رہی ہے، بچہ باہر رو رہا ہے۔ بچہ آیا، دروازے پہ ٹیک لگایا، ان کو نیند آ گئی، وہیں پہ سو گیا۔ جب لمبا وقت گزر گیا، کچھ دیر گزر گیا، ماں کو پریشانی ہوئی، بچہ جنگل میں کہیں گم تو نہیں ہو گیا، کہیں غائب تو نہیں ہو گیا، کہیں کسی کے ہتھے تو چڑھ نہیں گیا، کہیں کسی جانور کے ہتھے تو چڑھ نہیں گیا۔ چنانچہ ان کی ماں دروازے کو کھولتی ہے، جب دروازے کو کھولتی ہے دیکھتا ان کا بیٹا وہیں پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا۔ ماں کے آنسوں سے جاری، اس ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ وہ ماں
نم آنکھوں سے کہتی ہے میرے بچے میں نے تم کو کہا تھا، میں نے تم کو بار بار سمجھایا تھا کہ تم مجھ کو زیادہ پریشان نہ کر، میں تیری پریشانی کو دیکھ نہیں سکتی ہوں، تو میری بات کیوں مان نہیں لیتے ہو؟ اس ماں نے اس بچے کو پھر اندر لے کے آیا اور اس بچے کو پھر سے سلایا اور اس بچے کو پھر ہاتھ پہ ہاتھ، ان کے سر پر ہاتھ پھیلایا، ان کے سر کو مالش کیا اور پھر بچے کو پھر سے سلا دیا۔ ایک رحمت کا نتیجہ میرے بھائیو دوستو ذرا غور کیجئے، ایک رحمت کو اللہ رب العالمین نے تمام تر مخلوقات میں بانٹ دیا۔ جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، ماں اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، پرندے اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، چرند اپنے بچوں سے، تمام تر دنیا کے مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بھائی اپنے بہن سے، بہن اپنی بھائی سے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ایک رحمت کی عوض میں تمام تر مخلوقات ایک دوسرے سے آپس میں محبت و قوت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے ملا کر رہتے ہیں۔ اب سوچئے تیرا رب کے پاس، ہمارے رب کے پاس تو 99 رحمتیں رکھی ہوئی ہے، اس رب کا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگو تم مجھ سے پکارو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری آواز کو سنوں گا۔ لہٰذا یہ کہ تم سے گزارش ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، یقیناً اللہ رب العالمین اس 99 رحمت کے ذریعے سے قیامت کے دن معاف فرمائے گا، لیکن اس معاف ہونے والے لوگوں میں آپ کو کم از کم شامل ہو جائیے، ان معاف کروانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیے، کہ ایسا نہ ہو کہ 99 رحمت بھی ہمارے گناہوں کا پاداش اتنا زیادہ ہو، ہمارا گناہوں کا نتیجہ اتنا زیادہ ہو کہ 99 رحمت بھی اللہ رب العالمین کے جو پاس ہے وہ ہمارے معاف کے لیے کرے۔ اللہ تو ہر ایک کو معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمارا گناہ کا اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی معاف نہ کروا سکیں۔ میرے بھائیو دوستو، اپنے آپ کو بچائیے، جہنم کا آگ چپٹنے والی آگ ہے، اس آگ سے بچائیے، اس آگ سے اپنے شریر کو بچائیے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم اس دنیا سے کیا لے کے جائیں گے میرے بھائیو دوستو؟ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ آپ غور کیجئے، اس دنیا میں آپ جو اتنی پریشانی اور اپنی حالات و کیفیات کو اتنا برا کر چکے، کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے میرے بھائیو دوستو، کیا لے کے جائیں گے؟ حدیث سنیں، آئیے ایک حدیث سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شیخ محترم شیخ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے سامنے تشریف لا چکے ہیں، میں ان کی موجودگی میں زیادہ کچھ بول نہیں سکتا ہوں، بس ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کہنے کو بہت ساری